تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة لذكري واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين بين المؤمن والكافر فرق الصلاة من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ایسے یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ایسے یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد مرثیہ خان کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئے رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی وہ صاحب اوصاف یعنی وہ تلقین غزالی نہ رہی،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، خواجہ بدر و حنین، سرور کل، ہادی سبل، خاتم الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، جناب صادر گرامی قادر ذی وقار، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احترامہ دے لائق ماؤ، بہنوں، معززات، بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے، اپنی خوشنودی واسطے، صرف اپنے راضی ہونے واسطے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان۔ ایک تو پکھے بند کر دو ماشاءاللہ، حضرت کی حال ہے؟ خیریت؟ پکھے طرح بند ہو جان تے میرے خیال ہے سکون نال بات میری تسی سن سکو گے۔ کوئی ایڈا موسم گرم بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ ٹھنڈ ہو گئی ہے ذرا، جی میں پکھا بند کر کے بیٹھا ہوا، میں چاہنا کہ تسی بھی پکھا بند کر کے میری بات سنو گے ماشاءاللہ۔ اگر اپنی باتیں شاطا چھڈو ماشاءاللہ، میری بات ذرا توجہ نال سنو۔ زمین جب تک پانی دی عظمت نو قبول نہ کرے، زمین نو پانی کولو نفع حاصل نہیں ہو سکتا، پانی بدبودار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، مگر جب تک زمین اونچائی پانی دی تسلیم نہیں کرے گی زمین نو نفع نہیں ہوئے گا۔ عرض کرنے دا مقصد یہ ہے، گفتگو کرن واسطے، بعض و نصیحت دے پروگرام واسطے میں تے تہاڈا ادنا جہا نوکر تے خادم، جماعت دا انتہائی کمزور جہا آدمی، مگر میرے عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نو تسی اہمیت نال، محبت نال، پیار نال یہ موقع دیندے ہو کہ وہ کچھ نصیحت دیاں باتاں تہاڈے گوش گزار کرے، تے پھر اس وقت تک جب تک اس دی عظمت نو، اس دی اونچائی نو تسلیم نہیں کرو گے، اس وقت گفتگو تہاڈے تک نفع مند ثابت نہیں ہوئے گی۔ یہ سمجھ کر کے بیٹھو کہ اللہ دے عرش تو ایک تار براہ راست چھو کر کے میرے تہاڈے دلاں دی زمین نو جگمگ جگمگ منور و مستفید کرنے والی ہے۔ او دلاں دی زمین دیاں نورانی کرناں تے زوپاشیاں میرے تہاڈے دلاں دی زمین نو منور کرن گیاں، اور انشاءاللہ یقیناً کرن گیاں، اللہ دی رحمت یقیناً حاصل ہوئے گی۔ جس انہماک نال، توجہ نال تشریف رکھ دیو، یقیناً باعث نفع بات ہوئے گی، مگر ادو ثابت ہوئے گی جدو تہاڈی توجہ تمام تر میری طرف مرکوز ہوئے گی۔ مسئلہ ظاہر بات ہے کہ نماز دا مسئلہ بیان کرنے دا حکم ہویا ہے، مسئلہ فی الواقعہ کوڑا کسیڑا گیا ہے کہ میرے ویر، میرے عزیز آخدے سن یہ مسئلہ رہ گیا ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ مسئلہ نماز والا بڑا کوڑا مسئلہ ہے، بڑا کسیلا مسئلہ ہے، چنگا ہی نہیں لگتا، اس کر کے کہ معاشرے دی رگو پے دے اندر بے نماز ہونا اتنا پھیل گیا ہے کہ نہ یہ علماء محفوظ ہیں، نہ فضلاء محفوظ ہیں، نہ طلباء محفوظ ہیں، نہ حفاظ محفوظ ہیں، نہ قراء محفوظ ہیں، نہ مسجداں والے محفوظ ہیں، نہ غیر مسجداں والے محفوظ ہیں۔ یہ نماز ہی ایک ایسا کڑوا مسئلہ ہے جہدے واسطے پیغمبر رحمت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکی زندگی دے اندر رحمت کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو امت واسطے اللہ تبارک و تعالی نے 10 سال صرف نماز دی تربیت ہی کرائی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مسئلہ تو یقیناً کڑوا کسیلا ہے۔ تبارک حال اگر توجہ فرماؤ تو میں 1 گھنٹے دے پیریڈ اندر انشاءاللہ
تہاڈے سامنے 12 بجے تک قرآن و حدیث کی بارش وساواں جو میرے بعد خطیب پاکستان حضرت شیخ القرآن میرے تو ساڈے مربی و محسن جناب مولانا خطیب المشرقین مولانا محمد حسین صاحب شیخ پری انشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیان فرمان گے. اصل بیان تے انہاں دا ہے، میں انہاں دا بھی تہاڈا بھی ادنا جا خادم ہاں. جے اجازت ہوے تے میں بیان کراں، مگر نہ میں تے انتہائی علالت نال جو میرے آکسیجن کم ہو جاندے نے مینوں پھر تکلیف ہوندی ہے. میں تکلیف نال ہی بیٹھا ہویا، تکلیف نال ہی حاضر ہویا ہاں اور میں اسی طرح انشاءاللہ عرض کرنے دا ارادہ رکھنا. اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ اپنی رحمت نال میری اس حاضری کو قبول فرما. جے اجازت ہوے تو میں بیان کراں پیچھے نہ. اللہ اکبر. نماز، اہمیت نماز، فرضیت نماز. نماز نماز ویر اولی پرسش نماز بوت. سب تو پہلے اللہ دے دربار اندر نماز دی پوچھ ہوئے گی. میرے ویر، میرے نوجوان، میرے جوان بچے تشریف رکھتے رہے ماشاءاللہ. ساری رات قاری دا آواز سنتے رکھے. سویر دی نماز نہ مولانا نو نصیب ہوئے نہ ویر تینوں نصیب ہوئے. رب کعبہ دی قسم قاری دا آواز تینوں جہنم دی اگ تو نہیں بچا سکے گا. بچے گا ادو جد نماز پڑھے گا. میری بہنیں، میری ویر، میری بچی ضرور تشریف لے آئیاں تسی ماشاءاللہ. تہاڈی رب دے قرآن نال پاک محمد کریم علیہ السلام دے فرمان نال گج کے قدر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار نال شک کوئی نہ میرا ویر. مگر میں پوچھنا میری بہنیں نماز پڑھدیاں جے، میری بہناں کو جواب دیندیاں نے جی بس دھیاں پتراں دی خیر تے نماز ہی نماز ہے. نہ انج نہیں. دھیاں پتراں دی خیر ہوے، مال رزق دی خیر ہوے، ساریاں خیراں ہوویں، مگر ساریاں خیراں تانے ویر جے نماز پڑھو گے. نماز نہیں پڑھو گے رب کعبہ دی قسم خیر کوئی نہ. او بندہ جہنم دا بالن جڑا نماز نہیں پڑھدا. سمجھ آندی ہے میرے ویر؟ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اس دور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی زمین تے گزر دے ہو تے لوگ تہاڈے سراں دے اندر مٹیاں پا دیندے نے، رستے دے اندر کنڈے بچھا دیندے نے. میرا پیغمبر تسی کدی کدی آسماناں در ویکھن لگ جاندے ہو اللہ میں انہاں نو جہنم دی اگ تو بچانا چاہنا، مگر اے بد نصیب جہنم دی اگ دے اندر جانے دا ارادہ کر چکے نے. میرے رستیاں دے اندر کنڈے بچھا دیندے نے، میرے سر تے مٹی دے ٹوکرے پا دیندے نے. میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلیاں آیات ہیں بھائی اِنَّا کَفَیْنَا کَالْمُسْتَہْزِئِینَ. تیرے دشمناں نال میرا پیغمبر میں نجٹدا رکھاں گا، انہاں دا بھی مکا دیاں گا ظالماں دا، انہاں نو تختہ ہستی سبائے ہستی تو مٹا دیاں گا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مینوں اپنی ذات دی قسم میرا لاٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. انہاں ساریاں نو میں لائن حاضر کر دیاں گا، انہاں ساریاں دا بھی مار دیاں گا، دنیا آخرت اندر رسوا ہون گے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آگے کیا فرمایا؟ آخری آیت کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرا پیغمبر تسی نماز 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 پڑھتے رہنا تے اس وقت تک پڑھتے رہنا جے تائیں جند جیوی ہو میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے تو یقین نال مانے آخری گھڑیاں دے آخری ساعت تک میرا
پیغمبر نماز نماز نماز. او میرے ویرا جب آقا دو جہاں پاک محمد کریم علیہ السلام نو آخری گھڑیاں تک اللہ نماز 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 دا حکم دیندا ہے تے ویر میرے تیرے کولوں پھر نماز ساکت نہیں نہ ہو گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیاں نو نماز 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 دا حکم دیو. تہاڈیاں بیویاں دیاں عظمتاں دے اندر شک نہیں میرا پیغمبر. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. عام عورتاں عام بندیاں دیاں گھر والیاں تے میرے پاک محمد جی تہاڈیاں بیویاں خاص جڑیاں تسی پاک محمد رسول اللہ دے گھر والیاں انہاں دیاں عظمتاں اے ہے جو قیامت والا دن ہوئے گا نا ہر نیک بیوی اپنے نیک خامد دی انگلی پکڑ کر کے بہشت اندر جا رہی ہوئے گی. ہر نیک بیوی نیک خامد دی انگلی پکڑ کر کے بہشت اندر جا رہی ہوگی. اے او خاص عورتاں نے جڑیاں صرف اور صرف پاک محمد رسول اللہ دے انگلیاں پکڑ کر کے بہشت اندر جا رہی ہون گیاں. میرا پیغمبر جویں تہاڈی اللہ عظمت اونچی بنائی ہے تے جڑیاں تہاڈے گھر تہاڈیاں بیویاں کائنات اندر انہاں دی عظمت بھی اونچی بنائی ہے. میرا ویر ملک دے اندر جھگڑا تے تتیاں ہواواں چلدیاں نے. اللہ والیا اللہ مینوں تینوں ایک جگہ کٹھیا کیتا ہے. جاگو میرا ویر اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا. زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے. جنہاں نو اللہ کائنات اندر چن کر کے پاک محمد کریم دیاں بیویاں بنایا. اے میرا ویر ذرا غور تے کیتا ہوئے گا نا اگرچہ موضوع والے بات متعلقہ نہیں مگر میرا ایمان تے میرا وجدان ہے. مینوں جس موضوع تے بھی حکم کیتا جاوے میں اپنا حصہ صحابہ دی عظمت دا ضرور پانا ہاں. جو میرا تیرا وابستہ صحابہ ایمان وابستہ صحابہ دیاں جتیاں نال ایمان وابستہ ہے. اے میرا ویر فرقہ واریت نہیں ہے. اے تبارے بر بر تے جھگڑا نہیں ہے. اختلاف والی بات نہیں ہے. جے برا بندہ برائی تو باز نہیں آ سکدا تے چنگے بندے نو بھی حق پہنچدا ہے کہ چنگیائی کولوں کیوں باز آوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر بہت بڑی علماء کرام دی کھیپ میاں میرے علامہ احسان الہی ظہیر میرا حبیب الرحمان یزدانی میرے نجیب خان میرا مولانا حق نواز جھنگوی میرا طارق شہید اے سارے دے سارے صحابہ دی عظمت تو قربان ہوندے چلے گئے مگر دنیا دے اندر دس گئے کہ ساڈا موقف ہے جب تک اس ملک دے اندر صحابہ دی عظمت محفوظ نہیں ہو جاندے جب تک اس ملک دے اندر جب تک اس ملک دے اندر صدیقہ کونین دے دوپٹے دی عظمت محفوظ نہیں ہو جاندے میرا ویر اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکدا. اسباب و علل تے غور کرو میرا ویر. لڑائی دی بات نہیں جھگڑے دی بات نہیں اختلاف دی بات نہیں. اور میں تے عام آکھدا رہنا اللہ کے فضل نال مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے بہا ہے میرے ستاروں کی انجم کا لہو بہا ہے میرے ستاروں کی انجم کا لہو. اور دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی. اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. نعرہ تکبیر حدیثہ فیصلہ بازی مولانا بیٹا باسنا مولانا حق نواز مرحوم رحمت اللہ علیہ اور حضرت میں آخری سفر اسلام آباد کا کیتا تو میں انہوں نے عرض کیتا کہ میں آخیا ذرا تھوڑا جتنا تبلیغی پالیسی نو نرم کرو
میری طرف دیکھ کر کے فرمان لگے مولانا، گہرا جا لفظ کر کے، مولانا میں تو امی عائشہ صدیقہ کی عظمت پہ سمجھو قربان ہو چکا ہوں۔ جس ملک میں سپاہی تک کی ٹوپی اور پیٹی کی عزت محفوظ ہے، صدیقہ کونین کے دوپٹے کی عظمت محفوظ نہیں، تو ہم نے ایسے ملک کو کیا کرنا ہے؟ امن تباہ ہوتا ہے لاکھ دفعہ ہو جائے، مگر جب تک ان اسباب اور علل پر غور نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے ہاتھ جو صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف لکھتے ہیں انہیں قلم ہونا چاہیے، ان انسانوں کو رکنا چاہیے، ان پریسوں کو ضبط ہونا چاہیے، ان کتابوں کو ضبط ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کی عظمت کو پامال کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارا مطالبہ ایک اصولی ہے یا نہیں؟ جب تک یہ اصولی مطالبہ تسلیم نہیں ہوتا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جس اپنا وزیر اعظم کی پشت پر ایران جیسی حکومت ہو، وہ لوگ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو پامال کرنے والی کتابیں ضبط کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ملک میں امن کبھی قائم نہیں ہوگا، اور ہمیں ذمہ داری نہیں ہے اس امن کی، ذمہ داری اس وقت عائد ہوگی جب اسباب و علل پر حکومت غور کرے، آئندہ ایسی کتابیں نہ چھپیں، آئندہ ایسے لکھنے والے نہ لکھیں، آئندہ ایسی کلمیں توڑ دی جائیں، ایسے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، ایسے انسانوں کو روک دیا جائے۔ جب تک نہیں روکا جاتا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سنیے میرے بھائی، میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ اس پاک محمد کریم علیہ السلام کی بیوی کو جس نے نبی کے پہلو سے پہلو لگا کر اپنی زندگی گزاری، اوکے سمجھ دے ہو تسی بھی، جس نے نبی کے پہلو سے پہلو لگا کر نبی دے پاسے نال پاسا لگا کے جس پاک اماں دے نامے خدا دا سلام آیا، جس پاک اماں دے بسترے نو اللہ نے محبت الہی گردانیا، یعنی میرے پاک محمد کریم علیہ السلام کسی میری امی دے، ماں ام حبیبہ دے، ماں حفصہ دے، امی جویریہ دے، ماں میمونہ دے، ماں زینب دے، ماں ام سلمہ دے، کسی دے بسترے تے نہیں سن جو اللہ دی وحی آئی۔ صدیقہ کونین دے بسترے تے بارہا خدا دی وحی آئی رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہ۔ تو اس اماں پاک نو اس ملک دے اندر باندری کہا جاوے، اس ملک دے اندر کتیاں دے نام اس اماں پاک دے نام تے رکھے جائے، اس ملک دے اندر لوگ کہیں کہ سائی محمد دے گھر ساڈے گھر ہوندی تے پسلیاں توڑ دے، اس ملک دے اندر فاحشہ لکھیا پڑھیا جاوے، اس ملک دے اندر بے حیا لکھیا پڑھیا جاوے، تو اس ملک نو اسی کیا کرنا ہے جس ملک دے اندر اما عائشہ صدیقہ دی عظمت محفوظ نہیں ہے؟ بات سمجھو، اہمیت سمجھو بات دی۔ تو میں عرض کریا بھائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پاک محمد کریم دی بیویو، تسی عام عورتاں وانگو نہیں ہو، عام عورتاں عام بندیاں دے گھر والیاں، تسی او خاص عورتاں جڑیاں میرے پاک محمد دے گھر والیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہاڈیاں عظمتاں دنیا جہان نالوں اللہ وکھریاں بنائیاں، مگر کتنی بد نصیبی دی بات ہے کہ جڑے میرے محمد دے تعلق والے انہاں نے نولدا تے گھوردا رہندا ہے، آدا نہ نبی دیاں بیٹیاں اصلے، نہ نبی دیاں بیویاں سہے، نہ نبی نے جنہاں نو رشتے دتے نہ او سہے، نہ جوائی سہی، نہ سہرے سہے، نہ تعلق دار سہے۔ پھر دس نہ میرا ویر ایہو جا دکھی پیغمبر دنیا تے کیویں زندگی گزار گیا جہدیاں نہ بیویاں سخی ماذ اللہ، نہ بیٹیاں سہی ماذ اللہ، نہ جوائی چنگے، نہ سہرے چنگے، نہ رشتے دار چنگے۔ میرے پاک محمد دی دنیاوی بہشت دا نمونہ، میرے پیغمبر دی زندگی دے بعد زندگی بہشت دا نمونہ، میرے نبی قیامت والے دن بخششتاں دے مالک، اس نبی دی زندگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کیڈی تنگ بنائی، استغفر اللہ علیہ باللہ، جہڑیاں نہ بیویاں چنگیاں، نہ بیٹیاں چنگیاں، نہ جوائی چنگے، نہ سہرے چنگے، نہ رشتے دار چنگے، نہ اندر دے چنگے، نہ باہر دے چنگے، معاذ اللہ۔
یہ جیسی بات آنے یہ ساڈا مطالبہ ہے، یہ عرض کرنے کا مقصد ہے۔ بالکل فرقہ واریت والی بات نہیں، بالکل جھگڑے والی بات نہیں، بالکل لڑائی والی بات نہیں، بالکل اختلاف والی بات نہیں۔ اگر کسی نے یہ اندر پھر بھی اختلاف نظر آتا ساوری نظر آئے، ساڈا مطالبہ ہے اس مطالبے کے اندر حق بجانے کا۔ اسی آنے کہ یہو جہاں کتاباں ضبط ہونیاں چاہیے نے، یہو جہے انسان لکھن والوں روک دینا چاہیے ہے، کیوں بھائی یہ مطالبہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ والے سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں؟ تمہوں اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے۔ جب لوگ برائی پھیلانے کو باز نہیں آتے تو چنگیو تسی چنگائی پھیلانے کو کیوں باز آؤ گے؟ تو خانو کیڑی طاقت ہے جڑی چنگائی پھیلانے کو باز رکھتی ہے؟ آپس دے اندر تو تکھار تے لڑائیاں جھگڑے تہاڈی قوت نو کمزور کردیا چلے جا رہے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام دے خلاف آواز اٹھتی ہے تو دوسرے مولوی آخر نے کہ چلو کوئی گل نہیں ہے اسی تے محفوظ ہے نا۔ یاد رکھو کانگریس دی لڑائی ہندوستان دی لڑائی کو سبق حاصل کرو۔ جن لوگوں نے کانگریس دی حمایت کی تھی ان مولویاں نو اوویں ذبح کیتا گیا جویں لیگ دے مولویاں نو ذبح کیتا گیا۔ وہ آکھدا رہ جاندا سی کہ میں تے کانگریسی مولوی ہاں، وہ آکھدے سن کہ جو کچھ ہے تے مولوی نا ہے تے مسلمان نا۔ ایسو جے وقت آن کو بچو، میں دعوت دینا ہاں میرے بریلوی ویرو، میرے دیوبندی بھائیو، اتحاد و اتفاق دی دعوت دینا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک دے اندر جینا ہے لڑائیاں نال، اختلافاں نال، جھگڑیاں نال، علماء کرام کوئی زندگی نہیں ہے۔ محبت پیار اختیار کرو، نیڑے آؤ، ایک دوسرے نو سمجھنے دی کوشش کرو، ایک دوجے دے قریب ہونے دی کوشش کرو۔ کوئی ساڈا دھونے دا پروگرام نہیں ہے، اتفاق اتحاد دی دعوت ہے، محبت پیار دی دعوت ہے۔ ذرا نیڑے ہو کر کے ایک دوجے نو سمجھو، دنیا نو دسو کہ جڑا مائیا شاہ صدیقہ دے خلاف زبان اٹھتی ہے اس زبان نو رکنا چاہیے ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دی عظمت محفوظ ہونی چاہیے ہے، کیوں بھائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بات سنو بیٹا، اتنا ٹائم نہیں، حضرت مولانا دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ چھوٹی جی بات عرض کرتا ہوں۔ صدیقہ کونین سید دارین مخدوم کل کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فیصلہ باد والے کو کہلا لواں گا تو سن تسی لو، ٹھیک ہے نا؟ حالت اگو یہ ہے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ اج تک میری قوم نو ماں دی عظمت دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ اتنا بھی کہنے دا ول نہیں آیا، اللہ توفیق دے دے۔ اور دوسری قوم اتنی بیدار ہے کہ وہ صرف اپنی سٹیج تے آتے کرتے ہیں ہو دی قوم دی سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی حضرت بالکل اس طرح نے مومنا مر بنیا ادن سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سن میرے بھائی، صدیقہ کونین سیدہ دارین مخدوم کل کائنات دیاں عظمتاں وڈیاں، مگر عظمتاں تد قائم نے میرے پاک محمد دی بیویاں دیاں جو نماز والیاں سن۔ رت رمال والے آخو ذرا اتا ہو کے نیندر چھڈ کے بیٹھے پیچھے، میرا ویرو بھائی میرے اتنا تو وقت ہی نہیں کہ میں تینی جگہ رہا اللہ دیا بندیا۔ ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر میرا ویر بار بار آندا جی شعر دو تین پڑھ دینا، باقی پھر انشاءاللہ شعر مقصد نہیں، مقصد اس وقت نماز دا موضوع ہے۔ حد نے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، سبحان اللہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، تجھے عظمت عطا کی
بڑی عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، کبھی میرے نبی نے حمیرہ کہہ کے بلایا، کبھی میرے نبی نے یا عائش کہہ کے بلایا، کبھی میرے پاک پیغمبر نے صدیقہ کہہ کر کے بلایا۔ اللہ اکبر، میرے پاک محمد کی وہ محبوبہ بیوی کہ میرے پیغمبر کی بیوی نے اگر پانی پیا تو میرے نبی نے اپنے لب مبارک اسی جگہ رکھ کر کے پانی پیا۔ اے اللہ، میرے پاک محمد کریم کی بیوی نے ہڈی چوسی تو اسی جگہ سے پیغمبر رحمت نے ہڈی چوسی۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو اما عائشہ کی عظمتوں کو، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کی عظمتوں کو؟ مگر میرا بھائی یہ عظمتیں میرے، ہاں جی، تو شرف تیرے خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ شان اما ایک بات صرف آپ سے عرض کر کے، پاک محمد کریم علیہ السلام کی بیوی کا دوپٹہ پیغمبر رحمت نے بدر والے دن جھنڈا بنایا، ٹھیک ہے بھائی، بولو اللہ دے بندے، جھنڈا بنایا نا، اس جھنڈے کے نیچے حضرت علی لڑے، اس جھنڈے کی چھاؤں میں حضرت حمزہ لڑے، اس جھنڈے کی عظمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر لڑے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ عظمت اتنی بڑی عظمت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عظمت کے قائل ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی عظمت کے حضرت علی بھی قائل ہیں، حضرت عمر بھی قائل ہیں، اور تمام صحابہ خلاصہ کل کائنات صحابہ صدیقہ کونین کے دوپٹے کی عظمت کا فریرہ لہرا کر کے اس دوپٹے کی چھاؤں تلے جہاد کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ علی عظمت عائشہ کا قائل نہیں تھا۔ جاؤ، میں ایک آپ کے خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کی چھپی ہوئی کتابوں میں ایک کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت علی نے حضرت عائشہ کی عظمت کو نہ مانا ہو۔ جاؤ، رب کعبہ کی قسم، منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگی تمہاری بات قبول کروں گا، مگر میں نے وہ کتاب ماننی ہے جسے کتاب ہونا تسلیم کیا جائے، جسے مجتہد تسلیم کرتے ہو، جسے ائمہ تسلیم کرتے ہو۔ آج کے ڈوم اور مراسی کی لکھی ہوئی کتاب کا ذمہ دار نہیں، وہ کتابیں جنہیں کتاب کی حیثیت تسلیم ہوتی ہے، سیاہ حربہ سے متعلق ہو یا کسی بھی ذمہ دار کی کتاب لکھی ہوئی، اقوال ائمہ سے ثابت کرو کہ حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف کبھی کچھ کہا ہو۔ بہرحال یہ موضوع نہیں اس وقت، انشاءاللہ پھر کوئی اللہ موقع دے گا تو ماں بیٹا کانفرنس کریں گے انشاءاللہ مل کر کے ادھر اللہ کی توفیق سے۔ ماں سے مراد حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹے سے مراد کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال بھائی فرمایا یا
نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. آگے ذرا بول کر کے بتانا بھائی کیا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. سبحان اللہ. بیوی نکاح کر کے گھر اندر آوے میاں او دی تربیت واسطے سس تربیت کر دیے سورا تربیت کردا ہے او دی نندا بھاوجا سمجھاندیاں نے مگر میرے پاک محمد دی بیویو تہاڈی تربیت کون کرے گا؟ تہاڈی سس بھی زندہ کوئی نہ سورا بھی زندہ کوئی نہ نندا بھاوجا کوئی نہ تہاڈی تربیت خالق کائنات آپ تربیت فرما کر کے فرماتا ہے اے میرے پاک محمد کریم دی بیویو تہاڈیاں عظمتاں تہاڈیاں شاناں بڑیاں مگر اے شاناں تد قائم رہن گیاں جو اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ جو نماز 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 پڑھو گیاں معلوم ہویا انہاں دیاں عظمتاں بھی نماز نال بنیاں میریاں تہاڈیاں عظمتاں بھی نماز نال بنن گیاں. ویرو نماز 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 اللہ کولو دعا کرنا اللہ پکا سچا نمازی بنا اللہ اپنی رحمت نال نماز پڑھنے دی نماز قائم کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما. پھر سمجھیے بھائی میاں نمازاں 5 نمازاں 4 نہیں نمازاں 3 نہیں نمازاں 2 نہیں 5 نمازاں. کیوں 5؟ اس کر کے جیڑا مکان قابل رہائش ہوئے گا او دی 4 دیواراں تے چھت مکمل ہوئے گی. جدوں تک 4 دیواراں تے چھت مکمل کوئی نہ ادو تک مکان رہائش دے قابل کوئی نہ. دیواراں 3 تے دیوار چھت ہوئے تے برآمدہ کہلائے گا مکان محفوظ پھر بھی کوئی نہ. میاں چھت نہ ہوئے دیواراں چارے اور کھوڑا کہلائے گا مکان پھر بھی کوئی نہ. مکان اوہو کہلائے گا جڑیاں 4 دیواراں تے چھت مکمل. میاں 4 پڑھے تے تاویں بے نماز 3 پڑھے تے تاویں بے نماز کدی پڑھے تے کدی نہ پڑھے تے تاویں بے نماز. نمازی ادو ہوئے گا جدو 5 نمازاں پوریاں پڑھے گا وقت سرے پڑھے گا وقت سرے پڑھنے دی پابندی کرے گا. میاں قضا ہو جانا تے نال ہی ادا کر لینا اے دے اندر تے کوئی شک نہیں. مگر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جنہیں جان بوجھ کر کے نماز چھڈی انہیں کفر اختیار کیتا. او اللہ والے کافر 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 کہندا رہنا. پہلے گھروں بات توڑ کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا جنازہ نہ پڑھ اعلان کر دے کہ فلانا میرا بھائی فلانا میرا ویر نماز نہیں پڑھدا میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں. بات تے تاں شروع ہوندی ہے نا بات دی عظمت تاں منی جاندی ہے جے بات نو اللہ دی رضا واسطے شروع کیتا جاوے جھگڑے اختلاف واسطے نہ شروع کیتا جاوے. اللہ کولو دعا کرنا اللہ پکا سچا نمازی بنا. پھر سمجھیے میرا بھائی اللہ اکبر. نماز نماز میاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے دی عظمت سمجھ دیو کلمہ پڑھ دیو سارے کلمہ گو. میاں کلمہ گو مسلمان نو ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھانے دا حکم نہیں ہے. تسی سارے ماشاءاللہ مسلمان جے. کلمہ گو مسلمان نو بندہ کلمہ گو نو کلمہ پڑھانے دا کلمہ پڑھنے دے حکم دینے دا ایک واری بھی حکم نہیں ہے. کیوں؟ جو اگو کہے کہ میں تیرے آکھیا ضرور پڑھنے میں تو نہیں پڑھتا تو گیا جہنم. فوت ہونے والے بندے نو بھی حکم نہیں دینا کہ کلمہ پڑھ نہ لٹی نو تلقین کرنی ہے خیس کر کے کہ اس حالت دے اندر مت دے منہ چ نکلے کہ میں تو نہیں پڑھتا بھائی نہ. جس کلمے نو ایک دفعہ بھی پڑھنے دا حکم نہیں تو اس کلمے دے لام دا کوئی بندہ انکار کرے آکھے میں سارا کلمہ ماننا مگر لا الہ الا اللہ دا لام نہیں مانتا میں تہاڈے کول پوچھنا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر. الا اللہ دے حمزے دی زیر دا انکار کرے مسلمان ہے کہ کافر؟ جس کلمے نو ایک دفعہ بھی پڑھانے دا حکم نہیں او دی زیر زبر دا انکار کرے شد دا انکار کرے مد دا انکار کرے بندہ کافر ہے. کہ جس نماز دا 700 ویری اللہ نے حکم فرمایا 700 ویری پورے قرآن اندر 700 دفعہ نماز دا حکم آیا ہے تو پھر جڑا بندہ نماز نہ پڑھے اللہ جانے وہ حالت کی ہوئے گی.
میرے جوان میرے بچے سارے مینوں پیارے لگتے ہیں. میں بنا اللہ دا قرآن سنتے پاک محمد دا فرمان سنتے نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھ میرے ویرو نماز پڑھی آتے ہیں جناب جلسے دا انتظام کرتے رہے. پھر صبح دی نماز پڑھی آتے ہیں رات 2:30-3 بجے جلسہ ختم ہوا. نماز کتوں یاد رکھ میرا ویر حضرت شیخ پوری دا خطاب سن قاری عبدالحفیظ دا مولانا عبدالستار دا شک نہیں مولانا خالد دے خطاب اندر پیار اندر مگر خطاب باعث نفع و دوخ ہوئے گا جدو نماز پڑھے گا. نماز نہیں پڑھے گا اللہ دی قسم نفع نہیں ہوئے گا. اور مل کر کے دعا کریے اللہ پکا سچا نمازی بنا. باتاں تھوڑیاں جہاں کوڑیاں کسیڑیاں ہو گئی تھوڑا قرآن نال منہ میٹھا کرائیے تا قرآن مجید سنائیے تھانوں تھوڑا جانا بھائی. اور بیانات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امی کو بیٹھے ہوئے اگلے امی امی میرا رب کون ہے؟ ماں دیے بیٹا تیرا رب میں جاگ دے جو ایمان والے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنس کے آدھے امی پھر تیرا رب کون ہے؟ یہ آدھے کون ہے بزرگ؟ اچھا مولانا دروش صاحب بھی ماشاء اللہ آ گیا بھائی. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تھوڑا جا بھائی میں اور نماز دیا باتیں سنا لا پھر تسی ماشاء اللہ بیان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے امی تیرا رب کون؟ آدھی تیرا بازر. حضرت ابراہیم ہنس کے آدھے پھر ابے آزر دا رب کون؟ آدھے او دا بر نمرود بادشاہ. حضرت ابراہیم آدھے امی پھر نمرود دا رب کون؟ سبحان اللہ. واحد دلیل اندر گرم تے طبیعت اندر نرم. ماں دی بیٹا یہو جہاں باتاں نہیں کری دیا یہو جہاں گلاں نہیں کری دیا میں تیرے ابے نو تیری شکایت لا دیاں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے امی ایک میری بات کیتی ہے تے شکایت لان نو تیار ہو گئی ہے. میرے رب دا ساری زندگی کھادا ہے تے میرے رب نے کدی دسترخوان تو نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم تے امی پریشان بیٹھے نے. اتنے تک آزر آ گیا ذرا کر کے دیکھ دے آدھا ابراہیم دی امی کیوں ٹسوے آ رہی ہے کی گل کیوں پریشان ہے؟ آدھی تیرے ابراہیم نو کچھ ہو گیا یہ پوچھ کی آخد ہے. حضرت ابراہیم آدھے نے کی گل ابا جی گل تو صرف اتنی ہے میں پوچھیا کہ میرا رب آدھی ہے میں آخیا امی تیرا رب آدھی ہے آزر. میں آخیا امی آزر دا رب آدھی ہے نمرود. میں آخیا نمرود دا رب کون؟ تے امی لڑن مرن نو تیار ہے. ابا جی تسی دسو پھر نمرود دا رب کون ہے؟ باپ اتنی بخشا گیا پتری یہو جہاں گلاں نہیں کری دیا یہو جہاں باتاں نہیں کری دیا یہو جہاں باتاں نال سرکار ناراض ہو جاون تے دولت نہیں رہندی پیسے نہیں رہندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے ابا شیطان دا رستہ چھڈ بابا رحمان دا رستہ اختیار کر. حضرت ابراہیم دی قوم جماعت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوچھدے نے ابراہیم کی آدھے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے انی وجہت وجہی الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اگو بول تیرے کاری دا دعویٰ ثابت ہوئے. اگے کی خدائی فرمایا قل ان صلاتی سبحان اللہ اللہ اکبر. قل ان صلاتی مینوں موضوع دتا جاندا ہے میں موضوع نال وفا کرن دا دی خانبا دینے دا دیاں انشاءاللہ قرآن دیاں جھڑیاں لا دیواں میرا ویر اللہ دے فضل نال. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. نماز اللہ دی توحید دے بعد نماز نماز نماز. حضرت اسماعیل علیہ السلام واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل اپنے اہل واسطے نماز لے کر کے آئے. واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم. اگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا حضرت ادریس نماز میں
نماز 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 دا حکم لے کر کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی عالیہ محترمہ نو سیدہ سبورہ نو آدھے نے سبورہ تو پخار دے دامن دے اندر بیٹھ. اس جگہ تے اگ دا شعلہ نظر آ رہا ہے. میں کسی عورت دے دی واسطے پتہ لے کر کے آوا, میں اگ تیرے تاپن واسطے لے کر کے سیکن واسطے لے کر کے آوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, اگ دا شعلہ کدی اگیاں کدی پیچھے کدی سجیا کدی کبیا. حضرت موسیٰ حیران ہوئے, فرمایا انی اللہ رب العالمین. ایک جگہ دوجا قرآن دا مقام بھائی, اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی فاعبدنی اگے واقم الصلاۃ لذکری. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نماز نماز نماز, آسیہ نماز پڑھ رہی ہے. فرعون ویکھ کر کے آدھا آسیہ ایک ہی کرنی ہے, آدھی نماز پڑھنی ہے. سچے رب دی جھوٹے خداوا, سچے رب دی نماز پڑھنی ہے. سچے رب دا تعارف کی ہے. سبحان اللہ. کہندا جانا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. آسیہ نو پکڑا کر کے پھٹے تے لٹا کر کے میخاں ٹھوک دیتیاں. وفرعون ذی الاوتاد. آسیہ میری بہنیں میری بچیے میری روحانی بیٹی ہو, نماز نہ پڑھدی تے جھگڑا کدی نہیں سی پیدا ہونا. جھگڑا ادو پیدا ہویا جدو نماز پڑھے. ویر عیسائی بھی نماز نہ پڑھے, میں بھی نہ پڑھا تے خدے پتہ کیویں لگے. ہندو بھی نماز نہ پڑھے, سکھ بھی نہ پڑھے, تو بھی نہ پڑھے تے پتہ کیویں لگے. پتہ کیویں لگے, پہچان کیویں ہوے اے مسلمان ہے کہ ہندو ہے, اے مسلمان ہے کہ سکھ ہے, اے مسلمان ہے کہ عیسائی ہے. فرق ادو ہوئے گا جدو ویر نماز پڑھے گا. گلاں کوڑیاں کسیریاں ضرور, مگر میرا ویر جہنم دی اگ تو نہیں بچے گا جے نماز نہیں پڑھے گا. جھوٹ بول دے نے جڑے آدھے نے اسی کدی قضا کیتی ہی نہیں ہے, اور ساڈی ہر ویلے دی نماز ہے, ساڈی ہر ویلے دی نماز. جھوٹ بول دے نے, غلط آخدے نے. نماز اوویں جویں میرے پاک محمد کریم نے پڑھی, ہر ویلے دی نماز کوئی نہ, دل دی نماز کوئی نہ. نماز دل دی مگر روٹی دل دی نہیں, پانی دل دا نہیں, چاہ دل دی نہیں. معلوم ہوا جھوٹ بولدا ہے, نماز بھی دل دی کافی نہیں. اللہ اکبر. پھر سمجھ میرے ویر, حضرت عیسیٰ فرعون نے میخاں ٹھوک دتیاں, جسم دے اندر میخاں ٹھک گئیاں نا بی بی آسیہ دے, ہڈیاں سرما بن گئیاں, جسم کیمے وانگو کچوک ہو گیا. تے بی بی کی آدھی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز معراج ہے مومن دا. فی الجنہ فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. مگر نماز نماز نماز. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا ماں چاہ کر کے حضرت عیسیٰ نو کاری شما بچہ جان کر کے حضرت عیسیٰ نو پنڈ اندر لے آئے. پنڈ والے آدھے نے یا اختا ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ. اے آدھے نے ہارون دیے بہنے اے کیویں چن چاڑ کر کے آ گئی ہیں, کماری ہو کے بچہ کیویں چک کر کے آ گئی ہے. فاشارت الیہ. مریم صدیقہ نے اشارہ کیتا, اس نومولود بچے کو پوچھو, میں بولنا نہیں, انی نظر تو للرحمن صوما ولن اکلم اليوم انسیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دا دودھ پیندے ہون گے. اللہ نے فرمایا میرے نبی چھڈ دودھ دا پینا, تیری ماں دی شہادتاں دا وقت آ گیا ہے. حضرت عیسیٰ دودھ چھڈ کے نومولود بچہ آدھے قالا انی عبد اللہ. جھگڑے بھن میرا پیغمبر انی عبد اللہ. لوگ کسن گے ابن اللہ. میرا پیغمبر پہلی بات یہ سونی بولی بول, قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
وجعلنی مبارکا سبحان اللہ اینما کنتو اینما میں جتھے کتے رہا اوتھے باعث برکت میں کنواری ماں دے پیٹ اندر وجعلنی مبارکا کنواری ماں جنم دے تے تانی وجعلنی مبارکا پنڈ اندر چاہ کر کے لیاوے اللہ مینوں بچپنے دے اندر بلاوے تے وجعلنی مبارکا میں جانو کہ تورات انجیل مقدس لوگاں نوں سناواں تے وجعلنی مبارکا میں آسمان دنیا تے اٹھا لیتا جاواں وجعلنی مبارکا آسمان دنیا تے قرآن و حدیث دا مطالعہ کرا وجعلنی مبارکا دنیا تے آ کے پاک محمد دے دین دا مبلغ بنا تے وجعلنی مبارکا اینما کنتو کیا مطلب میں جتھے کتے رہا وجعلنی مبارکا اینما کنتو سبحان اللہ وجعلنی مبارکا اینما کنتو میں جتھے کتے رہا باعث برکت حق تے سینا حضرت عیسیٰ دے لوگوں میری ماں پاک میری ماں دی طرف بدبختوں انگلی اٹھانے والے ہو مگر حضرت کی فرما دینے میں نماز 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 دا حکم لے کر کے آیا حضرت عیسیٰ نماز اہمیت نماز اللہ فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا اللہ دے حکم دی تصدیق نہیں سی کردا مؤذن آکھدا سی اللہ اکبر اللہ دے حکماں دی تصدیق نہیں سی کردا منہ پھیر کے لگ جاندا سے جھٹلاں سے ایک معنی جھٹلانے دا ہے کہ نماز دا حکم سن کر کے آسان سن کے مسجد وچ نہیں سی آندا عملوں جھٹلاندا سی دوجا دا سی کی نمازاں دے اندر رکھیا ہویا ہے پھروں جھٹلاندا سی کولوں جھٹلاندا سی عملوں جھٹلاندا سی اللہ فرماندے نے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا آخری تباہی بربادی ہلاکت تباہی چار دفعہ فرمایا تباہی کیا مطلب ہے ایویں طرح نہیں جی فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا ایویں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا جہنمی جہنم اندر ہون گے نا دیکھنے والے دیکھ کر کے کہن گے کی بنیا تہاڈے نال جہنم اندر کیویں آ گئے ہو اے کی کہیں گے آکھن گے قالو لم نکن من المصلین أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون قد أفلح المؤمنون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات نماز اندر خشوع کرنے والے مرد تے مردہ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے میں نمازی بنا میں بڑی تکلیف نال اتنے تک پہنچا میرے دل تے بھی درد ہو رہا ہے اور سٹاں لگیاں بھی درد کر دیا ہے اس تو شاید اگر زیادہ نہ چل سکا اس تو پہلے ہی دعا دی درخواست ہے اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رحمت نال ساری دعاؤں اپنی مہربانی نال قبول فرما جلد سے تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 03457111596